خود کو چھپا کیوں رکھا ہے سر جی؟ اب یہ کہ چھپا ہوا کیوں اور چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی جی پھر آگے اگین اس کی ساتھ کو ادھر ہی چلے جائیں گے کہ جیسے میں وہیں سے اگزامپل کو اٹھاؤں گا جہاں پہ آپ نے بات ختم کی. آپ نے انگلی کی مثال دی, میں تنکے کی مثال دیتا ہوں کہ تنکا اتنے فاصلے پہ تھا تو مجھے نظر آ رہا تھا, قریب آتا گیا مجھے نظر آیا, جب آنکھ کے ساتھ لگا تو کہ ہیولا نما نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ اس آلے کے اندر داخل ہو جائے جس سے جو ہے بصیرت کی جاتی ہے, آنکھ کے اندر چلی جائے, اب یہ نظر نہیں آئے گا قطعی طور پہ, لیکن کلی طور پہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے آپ ہلکی سی جنبش کریں گے آنکھ کو آپ کو, لیکن نظر وہ نہیں آئے گا. یعنی 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 بصارتوں کو اس لیول پہ پہنچنا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح متمسک ہو جائیں کہ وہ اس کو محسوس کر سکے تو تب ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے چھپائے ہوئے کی بات ہو, تو خدا کو جب ایسی ہستی ہو یا ایسی جگہ ہو کہ جو ہر جگہ پہ موجود ہو, اس کا نظر نہ آنا زیادہ ضروری بنسبت اس کے نظر آنے کی. میں آکسیجن کی مثال دے دیتا ہوں. ہوا ہر طرف ہے, اس کے اندر آکسیجن موجود ہے, ہم نے دریافت کی, ہمیں نہ اس کا رنگ پتہ ہے, نہ اس کی نسل پتہ ہے, نہ اس کی کچھ خلقت کے بارے میں پتہ ہے کہ ہے کیا یہ, لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ حیات اس سے چل رہی ہے. میں ہوا کو جانا, ہوا کے اندر آکسیجن کو جانا. اب اگر میں یہ کہوں کہ آکسیجن نے ہوا میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے تو ہوا بڑی ہو گئی پھر اس سے. تو یہ اگین میں جو شروع میں جس بات پہ میں نے اس مقدمے کو رکھا آپ کے سامنے کہ ان کے سوالات کا سب سے پہلے آپریشن کیا جائے کہ آپ سوال جو کر رہی ہیں کیا یہ بھی قابل سماعت ہے یا نہیں. تو اگر آکسیجن ایک چیز میں پوشیدہ ہے تو کیا ہوا برتر ہو گئی, یا وہ جو حیات دے رہی ہے اس نے قدرت سے اپنے آپ کو اس کے اندر رکھا اور ہر جگہ موجود ہے, ہر زیرو اس کی وجہ سے زندہ ہے, حیات لے رہا ہے. ہمارا سارا جو ہے انٹرنل سسٹم, لنگس کا سسٹم, ریسپیریٹری سسٹم آکسیجن کے گرد گھوم رہا ہے. تو خدا کیوں کر اپنے آپ کو چھپائے گا؟ یہ اس کا کمال کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے اوپر جسم کا اطلاق نہیں ہو سکتا, جس کے اوپر جو ہے سماعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا, جس کے اوپر کانوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو وہ ہستی کو آپ کیوں مجسم دیکھنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے. اب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, ہم آواز آ رہی ہے کان کے ذریعے سن رہے ہیں, کیا کسی نے آواز کو دیکھا ہے؟ نہیں, لیکن سنائی تو دے رہی ہے بھائی. بالکل. یعنی ایک آلہ چاہیے ایسا کہ جو اس کو ریسیو کر کے اور اس کو میننگ دے سکے. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ چھپائے ہوئے کے اوپر اب میں سائنٹیفک کر لوں گا. باب امان صاحب, انسان ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ ایک چیز کو جب دیکھتے ہیں, جیسے آپ اور میں موبائل کے آمنے سامنے یا اپنے لیپ ٹاپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, ہم لوگ 16 سیکنڈ لیٹ ہوتے ہیں ایک پکچر کو دیکھنے کے. جس کو آپ جیسے اس انگلی کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اسی لمحے ٹچ کر رہا ہوں, لیکن اس امیج کو آپ اور میں 16 سیکنڈ دیر میں دیکھتے ہیں. یہ پہلے ذہن میں جاتا ہے, اور ذہن کے پچھلے حصے میں جب یہ پروسیس ہو کے ایک امیج بنتا ہے, دماغ کو 16 سیکنڈ ڈیلے ہوتا ہے ایک امیج بننے میں اور اس کو میننگ دینے میں اور اس کو ہمارے سامنے پیش کرنے میں. اس کے اندر دماغ بہت ساری چیزوں کو, غیر ضروری چیزوں کو ہٹا بھی دیتا ہے اس کو. جیسے کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ کے پیچھے کتابیں بھی اس کیمرے, میری آنکھ کے کیمرے سے آ رہی ہیں, لیکن اس وقت میرا ذہن آپ کی پیچھے کتابوں کو ہٹا کے اس کو کر رہا ہے, صرف آپ کے اوپر جو ہے مجھے فوکس کروا رہا ہے. 16 سیکنڈ ڈیلے ہے. یعنی انسان اس قابل ہی نہیں ہوا آج تک کہ وہ ریئل ٹائم جسے کہتے ہیں حقیقی وقت میں دیکھ سکے. خالق کو حقیقی وقت میں موجود ہونا ہوگا تاکہ وہ کسی دوسری چیز کو خلق کر سکے. ایک کمپیوٹر جب بن جاتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے, وہ مجسم ہو جاتا ہے, جیسے یہ فون مجسم ہو گیا ہے, لیکن اس کو بنانے والا جو ہے وہ اس سے باہر اور اس سے الگ ہی رہا ہمیشہ, وہ اس کے اندر نہیں آیا. وہ یہ ریئل ٹائم میں مقید ہے. انسانی ذہن جو ہے وہ 16 سیکنڈ لیٹ ہے ایک چیز کو, جبکہ خالق جو ہے وہ ریئل ٹائم میں موجود ہے. ہم صرف ماضی کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں, ہم حال کو نہیں جانتے اور نہ مستقبل کو جانتے ہیں. یہ اس ذہن کی کمی یہ ہے کہ ہم ماضی کو صرف دیکھ سکتے ہیں, گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ یا خدا جو ہے یا وہ ہستی حقیقی وقت میں موجود ہے, جبکہ ہم صرف ماضی سے وابستہ جو ہے مخلوق ہیں یا کریچر ہے یا اسپیشیز, آپ جو بھی کہہ دیں. ماشاءاللہ, بہت اچھا, ماشاءاللہ, بہت زبردست آپ نے جواب دیا. یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, آپ نے بھی بڑی اچھی طریقے سے اور تفصیل سے ایکسپلین کر دیا ہے. لیکن یہاں کاظمی سید ایک اور ان کا بڑا اہم سوال ہے
اور یہ واقعتاً میرے اپنا ذاتی بھی مجھے بہت انٹرسٹنگ یہ سوال لگتا ہے کہ وہ خدا جس خدا کی ذات کو ہم مانتے ہیں وہ ذات لامحدود ذات ہے. تو جب ایک لامحدود ذات ہے تو وہ محدود انسانوں کی عقلوں میں کیسے سمجھ ان کو آئے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ لامحدود ذات محدود انسانوں کے پاس یا مخلوق چیز کے پاس کیسے اس کے اندر آئے گی، کیسے اس کو وہ مخلوق سمجھے گی. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ بہترین بات سر. چونکہ یہ کوشچن بذات خود بتاتا ہے کہ یہ کوشچن جن کوارٹر سے ارائز ہوا ہے، جس میں وہ قومیں کہ جو خدا کو ایک شباہت دیتے ہیں، ایک 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 اس کی ایک شکل کو واضح کرنا چاہتے ہیں، ایک شکل کی جو ہے ایک اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. یہ بیسکلی وہاں سے ارائز ہوتا ہے کہ لامحدود خدا عقلوں میں کیسے آئے گا. پہلی چیز یہ کہ انسان نے اب اگر تو یہ بات لے لی جائے تو یہ کہیں سے قانون نہیں ہے، کوئی کلیہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا کو سمجھنا ہے. میں نے شروع میں آپ کو عرض کی تھی کہ حجت کا وجود لازمی ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہونا بالکل بھی لازمی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کا. ہوا کا ہونا جو ہے لازمی ہے، اس کا وجود نظر آنا بالکل بھی لازمی نہیں ہے. اگر ہوا بند ہو جائے تو ہمیں یہاں پہ محسوس ہوگا، وہاں باہر سامنے ہمیں نظر نہیں آئے گی کہ ہوا چلتے ہوئے رک گئی ہے. گلے میں اپنے اندر محسوس ہوگا کہ اب ہوا نہیں چل رہی. تو معلوم ہوا کہ اس حجت کا جیسے کہ ہوا کو ہم اگر حجت لے لیں یا ایک کمپلسری یا نیسیسری ایگزیسٹنس کی نیسیسری ایلیمنٹ لے لیں، اس کا ہونا ضروری ہے. نظر آنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہوا نظر آنی چاہیے ہمیں، کہ نظر آئے گی تو ہم سانس لیں گے ورنہ نہیں لے سکتے. اسی طرح خدا کو ادراک میں نہ آنے کا سلسلہ یہ ہے کہ میری جو مشینری ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم 16 سیکنڈ لیٹ ہیں. ہم حقیقی وقت کو تو جانا ہی نہیں آج تک انسان نے. کہاں سے میں حقیقی وقت کو لاؤں کہ میں یہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ جو میری امیج دیکھ رہے ہیں اس کو 16 سیکنڈ پہلے سے گزر چکے ہیں. یعنی یہ پری ریکارڈڈ ہم بات کر رہے ہیں. ہم صرف ماضی بناتے ہیں اور ماضی میں جاتے ہیں. حال میں موجود ریئل ٹائم کے اندر موجود اس ذات کو یا کسی بھی چیز کو ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں. تو ادراک میں تو وہ چیز آئے گی کہ جس کے بارے میں ہم آگے جائیں. ہم تو ماضی سے وابستہ ہیں، دماغ صرف میموری کے اوپر چلتا ہے اور پاسٹ میموری کے اوپر. حال میں اور آگے والے خدا کو میں کیسے ادراک میں لاؤں؟ مجھے پہلے وہ فارمولا سمجھایا جائے تو میں پھر اللہ سے سوال کروں کہ جی آپ میں یہ کم، نعوذ باللہ آپ میں یہ کمی ہے، آپ اس طرح بن جائیں تاکہ آپ ہمیں سمجھ جائیں. ہمارا ڈیٹا ہی وہ نہیں ہے. یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جناب بجلی کے تار کو پانی میں ڈالوں تو اس سے کچھ بھی نہ ہو. دو مختلف نوعیتوں کی چیزیں آپ کیسے کھٹے کریں گے؟ پہلے آپ اپنے سرکمفرنس، پہلے آپ اپنے پیرامیٹرز وہ کریٹ کیجئے اور بتائیے کہ کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ خدا نظر آئے. اور اگر وہ قادر مطلق ہے اور وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے قانون کیوں چینج کرے آپ کے لیے؟ اگر آج قانون چینج ہو جائے تو سب سے پہلے یہ لوگ اٹھا کے کہیں گے کہ یہ خدا تو بہت ظالم ہے، اس نے اس کے ساتھ اچھا کیا، تمہارے ساتھ برا کیا. تو اگین یہ سوال بذات خود جو ہے کم فہمی کے اوپر بنیاد رکھتا ہے کہ وہ لامحدود خدا جو ہے وہ محدود چیز میں نہیں آ سکتا. تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے جو اس نے سلسلہ رکھا ہے آپ اس کے انکاری ہیں، آپ اس کی کتاب کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے مذاہب کو اور آپ نے قوموں کے بننے بگڑنے کو کبھی سامنے رکھا ہی نہیں. تو جب آپ مشاہدہ ہی نہیں کرنا چاہتے، سوال آپ کہاں سے رکھیں گے؟ ماشاء